اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ الَّذِينَ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهَّرَهُمْ تَطْهِيرًا أَمَّا بَعْدُ فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قال انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین۔ عزیزان گرامی، حیدر ٹی وی کی جانب سے عشرہ محرم الحرام کے حوالے سے دروس ولایت کا سلسلہ جاری ہے، اور ان دروس کے لیے جس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے وہ امامت محمدی اور ابراہیم ہے۔ اس موضوع سے وفا کرنے کے لیے اس موضوع کے ذیل میں کچھ مطالب ہدیہ کرنے کے لیے جس آیت کریمہ کا انتخاب کیا وہ جناب ابراہیم کی امامت کے حوالے سے ہے، کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی جناب ابراہیم کی امامت کا اعلان فرما رہا ہے، اور امامت کے حصول کے لیے جو شرائط رکھی ہیں ان شرائط کا اجمالی تذکرہ بیان فرما رہا ہے۔ سورہ بقرہ جو کہ قرآن مجید کا دوسرا سورہ ہے، اس کی آیت کریمہ کے جس کا نشان 124 ہے، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، اے میرے حبیب اس وقت کو یاد کرو کہ جب رب ابراہیم نے ابراہیم کا امتحان لیا اور وہ کامیاب ہو گئے، اور ابراہیم نے امتحان کو سر کر لیا تو ہم نے کہا ابراہیم اب ہم تمہیں لوگوں کا امام بنانے والے ہیں۔ تو ابراہیم نے عرض کی کہ معبود اس عہدہ امامت کو میری ذریت میں قرار دے۔ تو ہم نے کہا ابراہیم یہ میرا عہدہ ہے، لہٰذا عہدہ امامت ظالم ہرگز حاصل نہیں کر پائیں گے۔ جناب والا اس آیت کے ذیل میں آپ کی خدمت اقدس میں عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جناب ابراہیم کو جو امامت عطا فرمائی ہے یہ امامت شورا کا نتیجہ نہیں ہے، یہ امامت ایک امت کے اجماع سے حاصل نہیں ہوئی ہے، بلکہ یہ امامت ابراہیم کی اہلیت کا نتیجہ ہے، یہ امامت ابراہیم کی قابلیت کا نتیجہ ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے جملہ کنڈیشنل استعمال فرمایا ہے، کنڈیشنل جملہ استعمال فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے شرطیہ جملہ استعمال فرمایا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے ابراہیم کو امام بنایا، نہیں جناب۔ اللہ فرما رہا ہے کہ جب ابراہیم کا امتحان لیا گیا اور ابراہیم کامیاب ہو گئے تو ہم نے کہا ابراہیم ہم تمہیں امام بنانے والے ہیں، ابراہیم ہم تمہیں امام بنا رہے ہیں۔ لہٰذا ابراہیم کی امامت کی بنیاد
امتحان میں کامیاب ہونا ہے۔ جناب وہ امتحانات کیا تھے؟ اگر ان امتحانات کا تذکرہ کیا جائے تو یقین جان لیجئے اشرا کم پڑ جائے گا۔ تفسیر برہان میں ان امتحانات کا ذکر ہوا ہے، اور ہر امتحان ایک الگ موضوع رکھتا ہے۔ اگر ان امتحانات کو پائل اپ کر لیا جائے اور ان امتحانات کا انٹرسیکشن پوائنٹ نکالا جائے تو آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ وہ امتحانات جو ابراہیم سے لیے گئے، ان امتحانات میں کامیابی نے جناب ابراہیم کو دو صفتیں عطا فرمائیں۔ ایک صبر ابراہیمی تھا اور دوسرا یقین ابراہیمی تھا، کہ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، کہ ہم نے ان میں سے کچھ کو امام بنایا، لیکن ہم نے کب امام بنایا؟ جب انہوں نے صبر کیا اور ہماری آیتوں پر یقین رکھا، ہماری نشانیوں کا یقین کیا۔ لہذا جب بنی اسرائیل میں خدا ایک ہے، اس کی سنت ایک ہے، جب بنی اسرائیل میں امامت ابراہیمی کے لیے صبر و یقین ضروری ہے، تو کس طریقے سے ہو سکتا ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جس کی شریعت کو تا قیامت تک رہنا ہے، اس محمد مصطفیٰ کی امامت محمدی کے وارث کے لیے صبر و یقین ضروری نہ ہو؟ لہذا ضروری ہے جناب امامت محمدی کے وارث کو اجماع و شورا کے ذریعے نہیں بلکہ ان صفات کے ذریعے تلاش کیا جائے۔ اگر آپ کو تعیین و تنصیص سے یقین حاصل نہ ہو تو ان صفات کے ذریعے امامت محمدی کے وارث کو تلاش کیجئے جس کا صبر محمد مصطفیٰ جیسا ہو، جس کا یقین محمد مصطفیٰ جیسا ہو۔ آئیے جناب تاریخ کے پس منظر میں پوری تاریخ کو، اسلام کی ابتدا سے اب تک کی تاریخ کو سامنے رکھیے، تاریخ میں تلاش کیجئے، جنگوں کا جا کے مطالعہ کیجئے، اصحاب رسول کا رسول کے ساتھ صبر تلاش کیجئے۔ تلوار اٹھا کے زخموں کے درد کو سہنے والے اور ہوتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر شب ہجرت بستر پر سو کر تلواروں کے بیچ میں سجدہ شکر دینے والے اور ہوتے ہیں۔ جناب تلوار چلا کے صبر کرنا اور ہوتا ہے، کائنات کے رسول کے حکم پر تلوار کو رکھ کر صبر کرنا اور ہوتا ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ جب جناب خدیجہ اور جناب ابو طالب کا انتقال ہوا ہے نا، جب آپ دونوں اس دنیا سے رحلت کر چکے ہیں، جب کائنات کے رسول کا کوئی یاور و مددگار نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے حکم آتا ہے اے میرے حبیب اب مکہ میں رہنے کی گنجائش نہیں ہے، اب مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ لہذا کائنات کے رسول جو ہے نا مکے سے مدینے ہجرت کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، لیکن وہاں سے جو ہے دشمن جو ہے سازش کر رہے ہوتے ہیں۔ کائنات کے رسول کو اس دنیا سے رخصت کرنے کی سازشیں چل رہی ہوتی ہیں، لیکن وہاں سے جو ہے نا اللہ تبارک و تعالی اپنی مشیت سے باخبر کرنے کے لیے جبرائیل کو رسول کے پاس بھیج دیتا ہے، اور کائنات کے رسول کو حکم دیا جاتا ہے کہ اے رسول مکہ سے مدینے ہجرت کر جاؤ،
اور اپنے بستر پر علی کو سلا دو۔ اپنے بستر پر شب ہجرت جب تم ہجرت کر رہے ہو تو ابو طالب کے لال علی ابن ابی طالب کو اپنی جگہ پر سلا دیا جائے۔ لہذا جناب جب کائنات کے رسول کو یہ حکم دیا جاتا ہے، یقین جان لیجئے گا تاریخ کہتی ہے کائنات کے رسول پر یہ حکم شاق تھا۔ کائنات کا رسول علی کو ایسی محبت کرتا تھا جس طریقے سے ایک باپ اپنے بیٹے سے محبت کیا کرتا ہے۔ کائنات کے رسول نے علی کو پالا ہے، کائنات کے رسول نے اپنی اولاد کی طرح علی کی پرورش کی ہے۔ کائنات کے رسول جانتے ہیں کہ اپنے بستر پر علی کو سلانا اس طریقے کا ہے کہ تلواروں کے بیچ میں علی کو چھوڑ دینا، لیکن اللہ کا حکم ہے، لہذا کائنات کے رسول صبر کرتے ہیں۔ کائنات کے رسول جو ہے اللہ کا حکم آیا ہے، یہاں سے علی کو بلایا جاتا ہے، علی سے کہا جاتا ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ میں مکے سے جو ہے نا مدینے ہجرت کر جاؤں، مدینے ہجرت کر جاؤں، اور میرے بستر پر اللہ کا حکم ہے کہ تم سو۔ آپ کو پتا ہے کہ جناب تاریخ میں جو ہے نا عجیب جملہ ہے، جب کائنات کا رسول یہ کہتا ہے نا کہ اللہ چاہتا ہے کہ میرے بستر پر تم سو، علی کیا کہتے ہیں؟ علی صرف ایک جملہ کہتے ہیں جو تاریخ میں ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ یا رسول اللہ کیا میرے آپ کے بستر پر سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ کائنات کا رسول کیا کہتا ہے؟ اے علی حکم خداوندی ہے۔ جناب تاریخ کہتی ہے کہ جب کائنات کے رسول کا حکم ہوتا ہے تو علی اسلام کو پہلا سجدہ شکر دیتے ہیں، علی سجدہ شکر کرتے ہیں۔ جو آپ سجدہ شکر کرتے ہیں نا اسلام میں، یہ سجدہ شکر اگر کسی نے پہلی مرتبہ کیا تو وہ کس نے کیا ہے؟ علی ابن ابی طالب نے کیا ہے۔ لہذا جو جان کو نچھاور کر کے، جو اس طریقے کا صبر کر کے اسلام کو پہلا سجدہ شکر عطا کر دے، وہ علی ابن ابی طالب ہوتے ہیں، وہ محمد مصطفیٰ کے جانشین ہوتے ہیں۔ جناب والا یہ جو ہے نا بس کائنات کا رسول ہجرت کرتا ہے، یہاں علی کائنات کے رسول کے بستر پر تلواروں کے بیچ میں ہیں، اور تاریخ میں عجیب تذکرہ ہے کہ علی کہتے ہیں کہ جیسی نیند آج آئی ہے ایسی نیند کبھی نہیں آئی ہے۔ لیکن ایک طرف زمین والوں کا تذکرہ ہے اور تاریخ میں دوسری طرف آسمان والوں کا تذکرہ ہے۔ یہاں کائنات کا رسول مدینے کی جانب رخ کیے ہوئے ہے، یہاں پر علی بستر رسول پر ہیں، اور وہاں پر آسمانوں کی داستان کچھ اور ہے۔ وہاں پر تاریخ کہتی ہے، روایتیں کہتی ہیں، اللہ تبارک و تعالی جناب جبرائیل اور جناب میکائیل کے درمیان عقد اخوت قائم کرتا ہے، بھائی چارہ قائم کرتا ہے۔ جبرائیل کو میکائیل کا بھائی بنایا جاتا ہے، میکائیل کو جبرائیل کا بھائی بنایا جاتا ہے۔ جناب صبر دیکھیے گا کس طریقے کا صبر ہے، صبر اس طریقے کا کہ تلواروں کے بیچ میں صبر کرنے کے بعد اسلام کو سجدہ شکر دے رہے ہیں۔ صبر کے مراتب اتنے بلند ہیں کہ آسمانوں میں خداوند متعال صبر علی پر فخر و مباحات کرتا نظر آ رہا ہے۔ جبرائیل کو میکائیل کا بھائی بنایا جاتا ہے، میکائیل کو جبرائیل کا بھائی بنایا جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی جبرائیل و میکائیل کے لیے ایک امتحان پیش کر دیتا ہے۔ میکائیل، میں نے جبرائیل کو تمہارا بھائی بنایا، جبرائیل میکائیل کو تمہارا بھائی بنایا، تم میں سے ایسا کون ہے جو اپنے بھائی کے لیے اپنی عمر نچھاور کر دے؟ کون اپنے بھائی کو اپنی عمر دینا چاہتا ہے کہ اس کی عمر بڑھ جائے
اور میری عمر کو سلب کر لیا جائے۔ جبرائیل معصوم فرشتے ضرور ہیں، میکائیل معصوم فرشتے ضرور ہیں، لیکن جبرائیل میکائیل کو اپنی عمر دینے کو تیار نہیں ہے۔ میکائیل معصوم ضرور ہیں، لیکن جبریل کو اپنی عمر دینے کو تیار نہیں ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی یہاں پر فخر و مباحات کرتا ہے، ذرا علی ابن ابی طالب کی طرف دیکھو، میں نے علی کو محمد کا بھائی بنایا، محمد کو علی کا بھائی بنایا۔ تم دونوں ایک دوسرے کو اپنی عمر دینے کو تیار نہیں، لیکن علی کو دیکھو کس طریقے سے محمد کے لیے جان نچھاور کرنے کو تیار ہے، کس طریقے سے محمد ہجرت کر رہے ہیں تو بستر محمد مصطفیٰ پر تلواروں کے بیچ میں لیٹے ہوئے ہیں، تلواروں کے بیچ میں موجود ہیں۔ لہٰذا عزیزان گرامی، یہ جو صبر ہے، یہ صبر تاریخ میں کہیں نہیں ملتا۔ اگر یقین کو دیکھا جائے، چونکہ دو چیزیں ہیں نا، اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا؟ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ جو علی نے صبر کر کے دکھایا، تاریخ میں اس جیسے صبر کی مثال نہیں ملتی کہ جس میں صرف زمین والے نہیں، آسمان والے فخر کرتے نظر آتے ہیں۔ اگر یقین کو دیکھا جائے تو جناب ابراہیم کو اللہ تبارک و تعالی نے عہدہ امامت عطا فرمایا ہے نا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جناب ابراہیم کو جب خلیل اللہ بنایا گیا ہے، جناب یہ خلیل اللہ کا جو ہے نا ایک الگ پورا موضوع ہے کہ خلیل کی پہچان کیا ہوتی ہے، اس کی داستان کیا ہے، جناب ابراہیم کا اس سلسلے میں واقعہ کیا ہے۔ اس کو مختصر کر کے صرف یقین علی کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا کہ جب جناب ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا گیا ہے نا، تو جناب ابراہیم نے اللہ تبارک و تعالی سے ایک دعا کی ہے کہ معبود، میں دیکھنا چاہتا ہوں کیف تحیی الموتیٰ، کہ تو مردوں کو زندہ کس طریقے سے کیا کرتا ہے۔ جناب ابراہیم ہیں، نبی ہیں، رسول ہیں، خلیل ہیں، امام ہیں، لیکن اللہ سے کیا سوال کر رہے ہیں کہ معبود یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ کیا کرتا ہے۔ وہاں سے رب العزت کی جانب سے جواب آتا ہے، اے ابراہیم، کیا تمہیں یقین نہیں ہے کہ ہم مردوں کو زندہ کیا کرتے ہیں؟ جناب ابراہیم کس طریقے سے یقین نہیں ہو سکتا؟ جناب ابراہیم کیا کہتے ہیں؟ بلا ولیکن لیطمئن قلبی، معبود یقین ضرور ہے کہ زندگی و موت تیرے ہی ہاتھ میں ہے، اگر زندہ کوئی کر سکتا ہے تو تیری ذات ہے، جو موت دیتا ہے وہ تیری ذات ہے، لیکن معبود ان آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں، لیطمئن قلبی، تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ یقین ضرور ہے، لیکن اطمینان کے مرتبے کو بڑھانا چاہتا ہوں تاکہ اطمینان کی معراج حاصل ہو جائے۔ جناب پھر وہ پورا واقعہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کس طریقے سے امر ابراہیمی میں اپنے امر کو ظاہر کیا اور مردے کو زندہ کر کے دکھلایا، اور جناب ابراہیم کو جو ہے نا اطمینان قلبی حاصل ہوا۔ لیکن جناب ابراہیم نے کیا سوال کیا کہ معبود مردے کو زندہ ہوتا دیکھنا چاہتا ہوں، وجہ کیا ہے؟ لیطمئن قلبی، تاکہ اطمینان قلبی حاصل ہو جائے۔ جناب ابراہیم کو عہدہ امامت ملا، ابراہیم یہاں اطمینان قلبی کی بات کر رہے ہیں، اور میرا علی کیا کہتا ہوا نظر آتا ہے؟ لو کشف الغطا مزددت یقینا، کہ اگر علی کی آنکھوں کے سامنے سے تمام تر پردے ہٹا دیے جائیں تو علی کے یقین میں ذرہ برابر اضافہ نہ ہو۔
لہذا ابراہیم وہ ہیں جو اطمینان کا سوال کرتے نظر آتے ہیں، جانشین محمد مصطفیٰ وہ ہوتے ہیں جو یقین کی معراج نظر آتے ہیں۔ والحمد للہ رب العالمین۔ یہ ماتم سدا رہے اور اس سے سوا رہے، یہ ماتم سدا رہے اور اس سے سوا رہے، یہ ماتم سدا رہے۔ زمین پر میں چلا کربلا کربلا